سیفیت یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سینے سے دو قسم کے علوم کو حاصل کیا، علم ظاہر کا علم بھی، علم باطن کا علم بھی، یہ قال کا علم بھی، حال کا علم بھی، اور سادہ الفاظ میں شریعت کا علم بھی اور طریقت کا علم بھی۔ لیکن طریقت کا علم، تزکیے کا علم، یا جس کو علم احسان کہتے ہیں، اس کے ضمن میں حضور سیدنا صدیق اکبر مبارک نے کمالات نبوت کے فیض کو حاصل کر کے آج امت کو اس نعمت کو پہنچایا، یعنی آپ نے اس کی آگے پہنچانے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اسی طرح شاہراہ ولایت کے راستے سے جناب سیدنا علی شیخ خدا مبارک، اس مبارک کی سینے سے امت کو یہ فیض اور یہ انعام وہ تقسیم ہوا۔ تو سلسلہ اعلی سیفیہ وہی سلسلہ صدیقیہ ہے جس کا نام جناب سیدنا صدیق کی نسبت سے سلسلہ صدیقیہ تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ طریقہ جناب سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ کی نسبت سے طیفوریہ کہلایا، سلسلہ طیفوریہ۔ خواجہ شیخ عبد الخالق وجدانی رحمہ اللہ کی نسبت سے سلسلہ خواجگانیہ یا وجدوانیہ کہلایا۔ اس کے بعد جناب سیدنا شاہ قشبند محمد بن محمد بہاؤالدین رحمہ اللہ کی نسبت سے اس نے اس سلسلے کے اندر انقلاب برپا کیا، اللہ یہاں پر خاص کرم فرمائی تھی، اور آپ ہی کے نام سے یہ سلسلہ مشہور ہوا اور آج بھی سلسلہ آئین نقشبندیہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کے نسبت سے سلسلہ نقشبندیہ ہوا، اور اس کے بعد چلتا ہوا جناب سیدنا امام ربانی رحمہ اللہ تک پہنچا، اور آپ مبارک کی نسبت سے کیا مبارک 1000 سال کے لیے مجدد تھے، تو اس کی نسبت سے سلسلے کا نام مجددیہ ہوا۔ تو سلسلہ اعلی سیفیہ اسی سلسلہ نقشبندیہ کا، مجددیہ اور صدیقیہ کا ایک شاخ ہے، اسی کی نسبت ہے جناب سیدنا امام خراسانی پیر سیف الرحمن باب رحمہ اللہ کی نسبت سے سلسلہ اعلی سیفیہ کہلا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ کون سا سلسلہ ہے، تو پشتو زبان میں ایک مختصر سا میں تعارف کیا ہوا تھا، میں چاہتا ہوں اس کا ترجمہ بیان کروں، ہمارے دوستوں کے لیے ایک آسانی ہوگی اور ایک تفہیم کے لیے ایک اچھا جو ہے انشاءاللہ یہ خلاصہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کی ہے کہ بیچارہ نہ پوئی اور سرگردان وے وائی پوہ نے کرے سیفیان سوب دی، یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، پریشان ہے، وہ کہتا ہے بتاؤ یہ سیفی کون ہے، سیفیوں کا کام کیا ہے، یہ سیفی ہے کا کیسے سلسلے والوں، ان کا مشن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو میں نے پشتو زبان نے عرض کیا کہ وورا سیفیت دا قرآن عظیم الشان او دا سنت دا حبیب عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہدایات بلوشو جوڑا شوی روحانی، علمی او تربیتی سلسلہ دا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سلسلہ اعلی سیفیہ جو ہے یہ قرآن عظیم الشان کی روشنی میں اور اللہ کے حبیب کی مبارک سنتوں کی روشنی میں بنا ہوا ایک ایسا سلسلہ ہے جو روحانی بھی ہے، جو علمی بھی ہے، اور جو تربیتی بھی ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، بنیاد وہ ہے، تصوف کا بنیاد قرآن و سنت ہے، اور یہ سلسلہ سیفیہ کا پہچان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اسی کی روشنی میں، اسی کی ہدایت کی جو ہے چمک میں یہ سلسلہ ہے اور رہے گا۔ تو یہ اسی کا بنا ہوا ایک ایسا سلسلہ ہے جو روحانی بھی ہے، عینی بھی ہے اور تربیتی بھی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہوا ہے سیفیت دا صحابہ کرام دا منہج، دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مذہب، او دا امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ دا مسلک دا خالص پیروی نم دے۔ میں نے اس میں سلسلہ سیفیہ کی نسبتوں کی وضاحت کی ہے کہ سلسلہ سیفیہ جو ہے وہ اس کا جو منہج ہے، راستہ ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ حضور پاک نے کیا فرمایا کہ اہل سنت کون ہے، ناجیہ فرقہ کون ہے؟ جس پر میں میرے صحابہ کرام جانے والے ہو، جو اس کا طریقہ ہے۔ تو مجھے سب یہاں میں سکھایا ہے مکتوبات شریف کے اندر، اور مبارک رحمہ اللہ کا مشن تھا کہ ہمارا یہ طریقہ بعینی ہی صحابہ کرام کا طریقہ ہوگا، اس کے مشن پر ہوا۔ تو صحابہ کرام کا عمل تھا، جو ان کا فکر تھا، جو ان کا مشن تھا، ان کے اندر زہد و تقوی و انکساری اور اللہ تعالیٰ سے محبت، ذکر سے محبت، حضور کی سنتوں سے محبت تھی۔ سلسلہ اعلی سیفیہ بھی اسی منہج پر رہے گا، اسی پر قائم رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہے اور رہے گا۔ اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مذہب کے اتباع کا نام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں، اس کائنات کے اندر ہمیں بے شمار جو ہے وہ مسائل پیش آتے ہیں، ہمارے کاروباری مسائل ہے، معاشرت کے ہیں، بچوں کے ہیں، پھر نماز کے اندر مسائل ہے، روزہ زکوٰۃ کے مسائل ہے، احادیث مبارکہ میں ناسخ و منسوخ ہے، مختلف اقوال ہے، اس کے تدبیر کے لیے اللہ امت نے علماء کو بیدار فرمایا، اور علماء میں ایسا نام جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک چمکتا دمکتا منتخب فرمایا،
جس کی پیچھے سواد اعظم ہے، کثرت کے ساتھ اس امت کے لوگ ہیں۔ 4 بڑے ائمہ کرام میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ہم مذہب میں فالو کرتے ہیں۔ اس مبارک جو نعمان مبارک اس کا نام تھا، اور ایک ایسے مبارک نام ہے وہ مبارک، اس نے خود صحابہ کرام سے دین سیکھا، حاصل کیا۔ اس کے اساتذہ میں بہت بڑے بڑے تابعین شامل ہیں، اور آپ مبارک بلا کی ذہین تھے مبارک، آپ مبارک کمال کے متقی تھے، اور آپ مبارک کا شورا علماء کا شورا تھا، اور اس شورا کے اندر آپ مسائل کو ڈالتے تھے، اور ایسے آپ نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسائل کا حل نکالا جو اب مسائل سامنے بھی نہیں آئے تھے۔ آپ نے پہلے سے اجتہاد کی، اس کے لیے بنیادیں کھڑی کی، اور آپ مبارک کی اسی مذہب کو اللہ نے اس طرح کا جو ہے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ اس وقت امت کے اندر کثرت کے ساتھ آپ کے اتباع کرنے والے، بالخصوص ہمارے یہاں بخارا، سمرقند، بر صغیر، پاک و ہند میں اس مبارک کے مذہب کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو سلسلہ آج سیفی بھی جو ہے وہ آپ مبارک کے مذہب کی پیروی کا، اور ساتھ میں ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کے مسلک کے اتباع کا نام ہے۔ جی کہ دیکھو نا، 2 قسم کے مسائل ہے، ایک فقہ کے مسائل ہے، مذہب کے مسائل ہے، عملیات کے مسائل میں اس میں ہمارے امام کون ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ مبارک ہے۔ اور ایک عقیدے کے مسائل ہے، عقائد کی، نظریات کی، افکار کی، مختلف چیزوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے متعلق، قیامت کے دن کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، قبر کے متعلق، قبر کے عذاب کے متعلق وغیرہ وغیرہ، اولیاء کرام کی کرامات کے متعلق۔ ان میں ہمارا امام کون ہے؟ 2 بڑے نام ہیں اہل سنت کے، ایک امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ہے، اور ایک امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ ہے۔ تو ہم جنابی ماتوریدی رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، آپ مبارک کے معتقدات کو، آپ مبارک کے عقائد کی تشریحات کو ہم فالو کرتے ہیں۔ عقائد قرآن حدیث میں ہے، لیکن اس کی تشریحات، ان کی وضاحت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ مبارک کا عظیم کتاب ہے تأویلات اہل سنت والجماعہ، اور آپ مبارک کے ان مفکورات کو جناب ابو شکور سعید رحمہ اللہ، ابو عین نصفی رحمہ اللہ، شیخ عقائد کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ آگے میں نے عرض کیا ہوا ہے سیفیت بشریعت و طریقت مجموعی لاردہ۔ سیفیت کیا ہے؟ اس میں 2 بڑی چیزیں ہیں، ایک شریعت ہے اور ایک طریقت ہے۔ مبارک صاحب نے کیا سکھا؟ دائیں ہاتھ میں قرآن و سنت و شریعت ہے، اور بائیں ہاتھ میں تصوف ہے، سلوک، تزکیہ و احسان ہے۔ ان دونوں کو ملا کر انسان حقیقت تک جا پہنچتا ہے۔ اور آگے میں نے عرض کیا ہوا ہے سیفیت عقیدے، علم اور عمل و کامل شکل ہے۔ سیفیت میں 3 چیزیں ہیں، ایک مکمل شکل ہے، بنیاد عقیدہ ہے، اس کے بعد علم ہے۔ علم یہ تصوف کا سلسلہ ہے، لیکن علم والا سلسلہ ہے۔ کچھ ایسے جاہل ہوتے ہیں نا متصوفہ، جو علم کی نفی کرتے ہیں، حدیث کی نفی کرتے ہیں، فقہ کی نفی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ سلسلہ ایسے فقہ کہتے ہیں کہ نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے، خانقاہ کے ساتھ مدرسہ ہونا چاہیے، علمی باطل کے ساتھ علم ظاہر کا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے اس کے اندر؟ وہ عمل ہے، علم بھی ہو، عقیدے کے بعد علم بھی ہو، علم کے ساتھ عمل بھی، ورنہ مبارک صاحب کیا فرماتے تھے؟ اس کا مثال بندے کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، اس کا مثال گدھے کی طرح ہے، معاذ اللہ، حمار، اس کے اوپر کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کمثل حمار یحمل اسفارا۔ لہٰذا سیفیت میں یہ 3 چیزیں ہوگی، اس میں کیا ہوگا؟ عقیدہ ہوگا، درست عقیدہ، اس کے بعد علم ہوگا، علم نافع، علم ضروری، غیر ضروری علم نہیں، اور عمل، یہ تینوں مل کر ایک کامل شکل جو ہے بناتا ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ سیفیت ظاہر اور باطن علوم کل امتزاج دے، اس میں علوم ہے، ظاہر کے علوم بھی ہے، باطن کے علوم بھی ہے۔ سیفی خلیفہ جو حقیقی صوفی ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کے ہاں آپ جائیں گے، قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، عقائد کا علم ہوگا، اس کے پاس جناب والا وہ فقہ کا علم ہوگا، اور دوسری طرف آئیں گے اس کے پاس تزکیہ کا علم ہوگا، احسان کا علم ہوگا، اس کو باطن کے حالات کا علم ہوگا، نفس کے بارے میں علم ہوگا، عناصر کے بارے میں علم ہوگا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ علیہ سیفیہ کا پہچان ہے۔ اس کے بعد سیفیت کیا ہے؟ سیفیت حب فی اللہ اور بغض فی اللہ زلان دا مسیر دے۔ سیفیت جو ہے وہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں اللہ کے لیے محبت بھی ہے، اور اللہ ہی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بغض بھی ہے۔ یہاں پر معیار کیا ہے؟ رب کی رضامندی ہے۔ یہاں پر معیار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہے۔ محبت ہے بھی تو رب کے لیے ہے، تعلق ہے بھی تو رب کے لیے ہے۔ کسی کو دینا ہے، اعطا کرنا نہیں تو رب کی خاطر کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ اختلاف ہے، کسی کے ساتھ بائیکاٹ ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، کیوں ہے؟ وہ رب کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ اللہ کے محبوب کا دشمن ہے، معاذ اللہ، تو اس کے ساتھ بائیکاٹ اور قطع تعلق ہوگا۔ تو سیفیت اس چیز کا نام ہے۔ اور آگے میں نے عرض کیا ہوا ہے سیفیت د سلک و صالحین او د حلقی صوفیان صوفیہ کرام روحانی وراثت ہے۔ یہ اسلاف کا اور
حضرت صحابہ کرام کا وراثت ہے، ان کا جو ہے سلسلہ ہے، اس کی نسبت سے چل رہا ہے۔ سیفیت افراط و تفریط کو مینس کی دا اعتدال لا ردا۔ سیفیت کا پہچان کیا ہے مسائل کے اندر، چاہے تصوف کے مسائل ہو، چاہے عقائد کی، چاہے فقہ کے مسائل ہو، افراط تفریط کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے۔ یہاں پر جو ہے غلو نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ کمزوری بھی نہیں ہوگی، اور نہ جناب والا اتنا محبت ہے کہ انسان معاذ اللہ شرک تک جا پہنچے، نہ اتنا جو ہے معاذ اللہ کم محبتی ہے کہ انسان گستاخی پر اتر آئے۔ یہاں محبت بھی ہے اور یہاں اعتدال بھی ہے۔ یہاں پر محبت بھی ہے لیکن شریعت کے دائرے کے اندر، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں جانا، اپنی انا کے پیچھے نہیں جانا، اور نہ جناب والا ظاہری دین کو لے کر انسان جو ہے اس کے مغز سے محروم ہو، اس طرح بھی نہیں۔ یہاں پر ہی دونوں چیزیں ملا کر جو ہے کیا ہے، یہ ایک راستہ بنا لیتا ہے۔ آخر میں عرض کیا ہوا ہے سیفیت حق پرستی اور باطل شکنی اوپر اثر کوشش تھے۔ سیفیت کیا ہے؟ حق کو پہچانا جائے اور باطل کا مقابلہ کیا جائے، اس کے لیے پر اثر کوشش ہے۔ داد اللہ تبارک و تعالی دا فضل اور دومت درخانی بزرگاؤں دا برکاتو اور توجہات تو نمونہ دا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اور امت کی روحانی مشائخ کی اور ان کے جو بزرگ ہے ان کی برکات توجہات کا ایک نمونہ ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کے پیچھے الحمدللہ بہت بڑے بڑے ہستیوں کی دعائیں ہے۔ سید مولانا شاہ سمنگانی رحمہ اللہ، تعلقانی رحمہ اللہ، پشیو جی صاحب رحمہ اللہ، اباک رحمہ اللہ کی دیگر جو ہے وہ پیر بھائی یا مبارک کی پیرائیں توجہ، ان کی توجہات کا اس کے ساتھ اثرات اور ان کا جو ہے یہ ایک برکت ہے۔ حقیقت دادے چیدے سلی منل دا اہل ظرف و نصیبہ دا، اور ختمول او یا یہ رولی دا بالقسمتو خیالی خوب دے۔ کسی کا یہ خیال کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا یا اس کو ہم مٹائیں گے، یہ ایک خواب اور خیال ہے، لیکن اس کو حقیقت کے طور پر ماننا اہل ظرف کا نصیبہ ہے۔ اہل ظرف جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، جس کی آنکھ حقیقت سے کھلتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر، امت مرحومہ پر۔ اللہ تعالیٰ دی محبی و تنور ترقی بہت برخی ممتسبین کی سب لڑی لری اور حاسدون سے اللہ تعالیٰ کما علی بشان ہی معاملہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے محبین کو مزید ترقیات عطا فرمائی، جو اس سلسلے میں شامل ہے سالکی متسبین، اللہ کریم ان کو سر بلند رکھے، اور جو حاسدین ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، بغیر کسی وجہ کے دشمنی کرنے والے، اللہ کریم اس کے ساتھ اپنی شان کے مطابق جو ان کے لیے مناسب ہے ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے۔ والحمد للہ تعالی علی ذالک، ہر حال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بالخصوص اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔